اب ہم آتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو کیوں تباہ کیا گیا، کیا کام کرتی تھی وہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی جو تھی وہ لواطت کا شکار تھی۔ لواطت ہوتی ہے ہم جنس پرستی۔ ہم جنس پرستی یہ ہوتی ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے۔ یہ عمل انتہائی اللہ کے نزدیک برا اور ناپسندیدہ اور حرام ہے۔ میں زیادہ تر اپنا وقت ابھی اس آیت کی تفسیر پر لگاؤں گا۔ ہمارے ہاں کچھ دن پہلے پاکستان میں 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، 4 مہینے پہلے کی، جبکہ یہ کئی سال پہلے یہ قانون اٹھا تھا، لیکن اس 2-3 مہینے پہلے زور و شور پکڑا اس وجہ سے کہ عوام میں مشہور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈر کہ اپنی جنس چینج کرانے کا جو لوگ وہ کرتے ہیں نا، جو لوگ جنس چینج کراتے ہیں، کہ جو لڑکی ہے وہ چاہ رہی ہے میں لڑکا بنوں، وہ جنس چینج کرا سکتی ہے، جو لڑکا ہے وہ چاہ رہا ہے میں لڑکی بنوں، وہ جنس چینج کرا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت گندا قانون ہے۔ پاکستان میں ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کی درخواستیں تقریباً، یہ میں تھوڑا سا عرصے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بالکل لیٹسٹ نہیں، 10,500 سے زیادہ لوگوں نے اپلیکیشنیں جمع کی ہیں جن کو اپنی جنس چینج کرانی ہے، اور جس میں سے سینکڑوں کی ہو چکی ہیں۔ ان کے شناختی کارڈ بھی بنے ہیں، میں نے وہ دیکھے ہیں شناختی کارڈ۔ جویریہ عرف سلیم، سونیا عرف اکرم، اس طرح کے، خورشید عرف کمل، کہ خورشید نام رکھا، پہلے کمل تھا نام، لڑکا بننے کے بعد خورشید رکھا، پہلے جویریہ تھا نام، سلیم رکھا، یا پہلے سلیم تھا نام، جنس چینج کرنے کے بعد جویریہ رکھا۔ اس طرح کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں نادرہ میں ان کے۔ یہ جو ٹرانسجینڈر ہے نا، یہ قوم لوط والا عمل ہے جو ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں داخل کیا گیا ہے، اور جس کو آزادی حق یا آزادی رائے کا نام دیا گیا ہے، فریڈم آف لائف۔ اور یہ جو ہمارے، اور پڑھاؤ نا اپنی اولادوں کو، قرآن سے دور رکھو، پی ایچ ڈیاں کرواؤ، ایم فل کرواؤ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھواؤ۔ جب وہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے پاس ہونے کے بعد وہ ان کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم چاہیں تو اپنی جنس بھی چینج کر سکتے ہیں۔ ان میں 99% وہ لوگ ہیں ٹرانسجینڈر میں، کوئی مزدور نہیں ہے جنہوں نے اپلیکیشنیں دی ہیں۔ ٹرانسجینڈر میں جو ہے نا وہ کوئی بس کا کنڈکٹر نہیں ہے۔ ٹرانسجینڈر میں جو اپلیکیشنیں دی ہیں جینڈر چینج کرانے کی، اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے 99% وہ ساری وہ ہے جو یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے اسکولوں کالجوں میں پڑھی ہوئی ہے، بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ کیا۔ اب کیسے وہ عمل ہے؟ فرض کرو ایک لڑکی نے اپنا جینڈر چینج کرایا، اس نے مرد کروا لیا، ٹھیک ہے، اب اس نے اپنا نام سلیم رکھ لیا۔ اب چونکہ شناختی کارڈ پہ اس کا نام سلیم ہے، اب وہ معاشرے کی نظر میں مرد ہے، تو وہ شادی وہ کس سے کرے گی؟ عورت سے، جبکہ اللہ نے اس کو عورت پیدا کی ہے، تو عورت عورت سے شادی کری ہے۔ اسی طریقے سے مرد نے چینج کرایا، وہ کس سے شادی کر رہا ہے؟ مرد سے، وہ عورت بن گیا، جبکہ اندر سے وہ مرد ہے، لیکن بظاہر وہ عورت ہے۔ مرد مرد سے نکاح کر رہا ہے، عورت عورت سے نکاح کر رہی ہے، اور ایسے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ سورہ نساء آپ اٹھا کر پڑھیں، سورہ نساء میں جب اللہ تعالیٰ نے، بہت غور سے سننا یہ پوری تفسیر اس آیت کی، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور ملعون قرار دے دیا اس کو کہ تیرے اوپر لعنت ہے، اور اللہ نے اس کو مہلت دی قیامت تک کی کہ تو بہکا سکتا ہے بہکا لے، تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ بہت ساری چیزیں بولی اس نے کہ میں یہ کرواؤں گا۔ یہ اس نے ایک بات اور بولی ہے، سورہ نساء میں وہ موجود ہے، میرا خیال 117 آیت ہے کیا، ابھی بالکل ذہن میں نہیں آ رہی ہے، سورہ نساء میں آیت وہ۔ اس نے کہا کہ میں تیرے لوگوں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے۔ یہ تخلیق بدلنا ہے ٹرانسجینڈر۔ ابھی میں آتا ہوں اس کی اور ڈیٹیل پر آتا ہوں، کیونکہ آج میں تفسیر اسی پہ کروں گا انشاءاللہ۔ یہ تخلیق بدلنا، یہ حرام ہے تخلیق بدلنا، ٹرانسجینڈر جو ہے۔ کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لڑکے لڑکیوں کو
فریڈم کے نام پہ گھیرا جا رہا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں یا جو لوگ باہر تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، جو باہر بھیج رہے ہوتے ہیں نا باہر کی یونیورسٹیوں میں، وہ اپنے جب پڑھ کر آتے ہیں تو وہ ان کے دماغ ایسے، وہ جو ایک تو وہ دین سے دور ہوتے ہیں بالکل، کیونکہ فریڈم ایسا وہ کر دیا کہ اس دین کے دائرے سے لے آ کے ان کو باہر کھڑا کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کریں، ہم آزاد ہیں. ایک جملہ اور بولوں گا، تم لوگوں کو ایک اور چیز پتہ چلے گی. ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا، میرا جسم میری مرضی. یہ کیا تھا؟ یہ بھی فریڈم کے نام پہ دھوکہ دینا تھا کہ وہ عورت گھر میں شوہر کی خدمت نہیں کر رہی ہے، اس کو کھانے بنا کے نہیں دے رہی ہے، لیکن ایئر ہوسٹس کی جاب کر رہی ہے اور وہاں جو ہے نا وہ کھانے دے رہی ہے مسافروں کو. اس عورت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ شوہر کے جو ہے نا وہ صاف کر سکے جوتے، لیکن وہ فیکٹری میں کام کر رہی ہے. یہ فریڈم، اور لوگوں کے جوتے بنا رہی ہے. اس عورت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ شوہر کے کپڑے گھر میں سیے. وہ عورت ڈیزائنر کے پاس کام کر رہی ہے اور نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے جو ہے نا وہ معاشرے میں پھیلا رہی ہے. میرا جسم میری مرضی کے نام سے لاکھوں خواتین گمراہ ہو گئیں، اور انہوں نے ایک پرچم بنایا اپنا، جس لال کلر کا پرچم تھا. اس پہ بہت ہنگامے ہوئے تھے پورے ملک میں. یہ سب کیا ہے؟ تخلیق. ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا، ابھی میں اپنا موضوع سیویے رکھ رہا ہوں آیت کے حساب سے، کہ تخلیق کو چینج کرنا، ہم جنس پرستی کو عام کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور صرف اس کی وجہ ہے قرآن اور حدیث سے دوری. ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں، یہ جو میں نام نہیں لے رہا کسی بھی اسکول کا، جتنے بھی مشنری اسکول میں پڑھتے ہیں، جو باہر کی برانچی اسکول کی، یہاں جو کھلی ہوئی ہیں کراچی میں، لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے. وہاں پہ ڈانس کا پیریڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ناچ کا گانے کا الگ پیریڈ ہوتا ہے. پھر اگر وہاں پہ کسی بچے کو چھینک آ جائے اور وہ کہہ دے الحمدللہ، تو ٹیچر فوراً کہتی ہیں ڈو ناٹ سے دس، سے ایکسکیوز می. کہ آپ یہ نہیں کہیں، آپ کہیں ایکسکیوز می. یہ طریقہ ہے. اور ماں باپ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے اس بچے کو دور کر دیا جاتا ہے بالکل، اور وہ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں فلاں اسکول، فلاں فلاں کالج، فلاں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. تو وہ بچے بڑے ہو کے ماں باپ کو گھر سے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ ان بچوں کی جنت کیا ان کے ماں کے پیروں کے نیچے رہے گی؟ وہ تو سمجھیں گے ہی نہیں اس کو. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے. یہ حرام ہے بالکل. ٹرانسجینڈر قانون بالکل دین کے خلاف ہے. ٹرانسجینڈر یہ ہم جنس پرستی کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے عوام کو، اور یہ بہت اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے، ہمارے بہت سے علماء کرام ایسے جنہوں نے آوازیں اٹھائیں، وکیلوں تک گئے، عدالتوں تک گئے، میڈیا پر آئے تو شور شرابہ ہوا، تو اتنا لوگوں میں پتہ چلا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں اپلیکیشن آ چکی ہیں ابھی اپنی جنس چینج کرانے کی. پوری دنیا میں جو نا 1% ہے ٹرانسجینڈر. میں پوری دنیا کی بات نہیں کروں گا، کافر کچھ بھی کرتے پھر، جب وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ کچھ بھی کرتے پھریں، اللہ کو خود ہی جواب دیں گے. ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ اپلیکیشن آ چکی ہیں اپنا چینج کرانے کی. اور کیسے چینج کرتے ہیں؟ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ عورت کو اگر مرد بننا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو ایسی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں، آپریشن کیے جاتے ہیں، اور ایسی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں کہ اس کے جسم کے خد و خال جو ہے نا وہ مرد کی طرح آنے لگتے ہیں. اور اسی طریقے سے مرد کو اگر عورت بننا ہوتا ہے تو اس کا آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد ایسی دوائیاں اس کو کھلائی جاتی ہیں کہ اس میں عورتوں والی خصوصیات آتی ہیں. اس کی اندر سے نا جینیٹکس کو مارا جاتا ہے، دوسری جینیٹکس جو ہے نا اس میں انوالو کی جاتی ہے. یہ ایک ہے پروسیس پورا. بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں صرف بات بتا رہا ہوں کہ کیا حرام کام ہو رہا ہے قرآن و حدیث کے خلاف اگر دیکھا جائے تو. یہ اب ایک اور چیز کی طرف آ جاؤ. جب ہم بات کرتے ہیں خلقت کو بدلنا، کہ اللہ تعالیٰ کی خلق کو شیطان نے چیلنج کیا کہ میں ایسا گمراہ کروں گا کہ تیری خلقت کو بدل دیں گے، تو اس خلقت میں بہت ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کی ہیں.